أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عذابة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سینکڑوں سال پرانی بات ہے کہ روم کے اندر عیسائیوں کے علاقے میں ایک قلعہ تھا، اس کا نام تھا عموریہ۔ ایک مسلمان بے بس اور مظلوم عورت کو وہاں جب تھپڑ مارا گیا تو اس نے اس مضبوط قلعے کے اندر، عیسائیوں کی قید کے اندر، اپنے خلیفہ معتصم باللہ کو آواز دی، خلیفہ تم کہاں ہو؟ مارنے والے اور ہنسے اور مذاق اڑایا، کیا وہ خلیفہ ایک عورت کی وجہ سے، ایک عورت کی آواز پہ یہاں آئے گا؟ تمہارا دماغ خراب ہے۔ اللہ کی شان، اس مظلوم عورت کی آواز کسی طریقے سے خلیفہ معتصم باللہ کو مل گئی۔ وہ کوئی اپنے بڑوں کی طرح بہت ہمت والا اور بہادر اور بہت اچھا بادشاہ تو نہ تھا، خلیفہ تو نہ تھا، لیکن بہرحال فاتح کا خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ اس کو جیسے ہی یہ بات پہنچی، اس نے آج بھی دنیا میں یہ چیز ہے، لیکن کافروں میں ہے۔ چھوڑ چکے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جب مغرب کی اور یہ سوشل میڈیا کی اتنی ثقافتی یلغار ہمارے دل اور دماغ پہ نہیں تھی، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم چھوٹے تھے اور ہمارے بڑے نوجوان تھے، ہمارے بچپن کی بات ہے۔ پوری امت میں کہیں کوئی تکلیف آتی، کوئی غم پریشانی آتی تو ہم لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنی خوشیوں کی تقریبات کو سادہ کر دیتے۔ ہم دوسرے مسلمانوں کا احساس کیا کرتے تھے، اب وہ ہمارے اندر ختم ہو چکا۔ آج فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، ہم میں سے یہاں کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں، کسی کے دل میں غم نہیں۔ ہماری جو شادی کی تقریبات ہیں، دوسری انٹرٹینمنٹ ہیں، اور جو ہمارے موج میلے ہیں، سب اسی طریقے سے رواں دواں ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ اگر ہمارے اندر احساس ہوتا، ہم اپنی تقریبات، جو نکاح ضروری چیز ہے، اس سے تو نہیں، وہ تو ہر وقت جب بھی ہے اس کو کرنا ہے، اس کو سادگی سے کرتے ہیں، اس میں یہ چیزیں ہوتی۔ اور جو دوسری تقریبات ہیں جو ویسے ہی غلط ہیں، میوزیکل کانسرٹس ہیں، میوزیکل فیسٹیول ہیں، اور اس ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب مسلمانوں کو احساس ہوتا تھا، آج ہمارے اندر احساس نہیں۔ اسی احساس کو بیدار کرنے کے لیے چند باتیں آج کرنی ہیں۔ حجر اسود مسلمانوں کے لیے بہت مقدس اور محترم پتھر ہے۔ اسی طرح بیت المقدس میں جو چٹان ہے، یہ بھی جنت سے آئی ہوئی ہے، اور یہ بھی ہمارے گزشتہ انبیاء کرام کا قبلہ یہی تھا۔ گزشتہ انبیاء کرام کا قبلہ چٹان تھی، مزید ایسا نہیں، یہ جو چٹان ہے قبلہ اول یہ چٹان ہے۔ اچھا، ہم میں سے بہت سے لوگ نا بہت دور کی کوڑی لے کر آتے ہیں،
یہ تصویر فلاں ہے اور یہ فلاں ہے اور یوں تو کر دیں گے، دکھا یہ رہے کر وہ رہے. وہ جب یہ بحث کہ چٹان والے دو مکمل چار دیواری کا ایک ایک اہم، تو اس لیے اس بحث پہ نہیں جانا چاہیے کہ زیادہ اہم کون سا ہے. یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے کرنے والے کون سے زیادہ اہم کام ہے، اس پر آنا چاہیے. وہ تو دونوں ہی اہم ہیں، مکمل طور سے اہم ہیں. تخت داؤدی یہودیوں کے عقیدے کے مطابق ایک پتھر ہے جسے داؤدی پتھر کہہ لیجئے، تخت داؤدی کہہ لیجئے. بقول ان کے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی وہاں ہوئی. اور وہ پتھر جب یہ ٹائٹس آیا اور اس نے یہودیوں کو باہر نکال دیا. بخت نصر نے پہلے کیا اور بعد میں ٹائٹس نے کیا، جنرل ٹائٹس. تو اس نے اس کو یہاں سے لے گیا اور یہ آج اس وقت انگلینڈ کے اندر ایک چرچ میں موجود ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ مسجد اقصیٰ پر مکمل قبضہ کیا جائے اور یہ گنبد گرا دیا جائے اور اس چٹان کے اوپر اس تخت کو لا کے رکھا جائے واپس. ابھی برٹش اسکاٹ لینڈ اور وہاں کے قریب کے ممالک کے جو بادشاہوں کی، ملکاؤں کی تاج پوشی ہوتی ہے اسی تخت کے اوپر ہوتی ہے. وہ پتھر انہوں نے ایک کرسی پہ لگا دیا ہوا ہے، نصب کر دیا ہوا ہے اور وہاں ابھی انگلینڈ میں موجود ہے. وہ اس کو وہاں واپس لانا چاہتے ہیں. اس کے حوالے سے وہ ساری جو ہے نا وہ پلاننگ کر رہے ہیں. یہ پلاننگ بھی ایک عجیب و غریب معاملات ہیں. ہم مسلمان امام مہدی کے انتظار میں ہیں اور ان کے انتظار میں آ کے ہم کچھ زیادہ ہی ٹھنڈے ہو گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں وہی آئیں گے، وہی کچھ کریں گے، ہمارے کرنے کے لیے کچھ نہیں. انہوں نے کب آنا ہے؟ 2 سال باقی ہیں یا 200 سال باقی ہیں، رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. بہت سے لوگوں نے میسج بھیجے کہ جی پیر ذوالفقار حضرت جی کے نام لے کے جی پیر ذوالفقار صاحب نے فرمایا، حضرت جی نے فرمایا کہ فلانے دن آ رہے ہیں امام مہدی، قسم کھا کے فرمایا کہ جی فلانے سال آ رہے ہیں. یہ باتیں غلط ہیں. آنا ہے، کب آنا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو ہم لوگ مسلمان امام مہدی کے انتظار میں ہیں. ہمارے عقیدے میں کیا ہے جو صحیح ہے بالکل، باقیوں کے غلط ہیں، وہ ان کی داستانیں ہماری حقائق ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے، دجال کا بھی خروج ہونا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق یہ اسرائیل، یہ یہودیوں کی قتل گاہ بنے گی. دنیا کے ہر یہودی کو یہاں ختم کر دیا جائے گا. ہر پتھر اور شجر یہ بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اسے مارو. وہ حالات کب آنے ہیں محسوس ہوتا ہے کہ قریب ہیں، لیکن یہ اللہ جانتا ہے. تو ہم امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں. یہودی کس انتظار میں ہیں؟ یہودی دجال کو اپنا مسیح سمجھتے ہیں اور وہ دجال کے انتظار میں ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم 3rd ٹیمپل جب بنا لیں گے، 2 دفعہ انہوں نے بنایا، قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو ذلیل اور رسوا کیا اور بیت المقدس سے ان کو اللہ نے نکالا. یہ قرآن مجید کے اندر ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ 3ری دفعہ جب ہیکل سلیمانی وہ بنا لیں گے تب وہ ان کا مسیح ہماری طرف سے کانا دجال اور ان کے لیے وہ مسیحا وہ آئے گا، تب پوری دنیا میں ان کی حکومت ہوگی. تو یہودیوں کو تو ایک یہ معاملہ ہے کہ وہ اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین اور بیت المقدس پہ مکمل قبضہ ہو. مسلمانوں کے لیے یہ ہے. اب عیسائیوں کا معاملہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ عیسائی اور یہودی یہ تو اینٹ کتے کا بیر تھا. یہ دونوں تاریخی دشمن ہیں، ہزاروں سال یہ دشمنی چلتی رہی. اب ہوا کیا ہے اس کو سمجھیں. عیسائی آج یہودیت کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اس کو سمجھیں کہ عیسائی اور یہودی ان کے اندر لڑائی کیا تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کے دامن کے اوپر، ان کی پاک دامنی کے اوپر تہمت کس نے لگائی تھی؟ ان کے اوپر باتیں کس نے کی تھی؟ یہودیوں نے. پہلا مسئلہ تو عیسائی اور یہودیوں کا یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم کو برا بھلا کہا. ایک بات. دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو صلیب دینے کی کوشش کی گئی، جو عیسائی کہتے ہیں کہ دے دی اور اللہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے اٹھا لیا، وہ کس
نے کی؟ وہ یہودیوں نے کی تھی۔ تو ان دو وجوہات کی دشمنی بڑی سخت۔ اور تیسری وجہ کیا ان کی آپس کی؟ عیسائیوں کا ایک باطل عقیدہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوں گے اور فلسطین میں ہی آئیں گے، کہ جو پہلی دفعہ چونکہ فلسطین میں آئے تھے دوبارہ بھی یہی آئیں گے۔ اب وہ انہوں نے آسمانوں سے نیچے آنا ہے، یہ ان کا ایک باطل عقیدہ ہے کہ صلیب دے دیے گئے دوبارہ زندہ ہو کے آئیں گے، اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق، اپنی گھڑی ہوئی کہانیوں کے مطابق ان کے انتظام میں۔ یہودی عیسائیوں کو یہ کہتے ہیں کہ جو تم جن کو کہہ رہے ہو نا وہ کانا دجال ہے۔ اب عیسائیوں کو یہ بات لگتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کانے دجال نے آنا ہے۔ اب یہ تینوں کے اندر ایک پوزیشن بنی ہوئی ہے، ہم امام مہدی کے انتظار میں ہیں، وہ دجال کے انتظار میں، یہودی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ پیدائش۔ یہ معاملات تینوں قوم کے آگے۔ اب عیسائی یہودیوں کے ساتھ کیوں ہیں؟ جو سوال ہے نا، عیسائی یہودیوں کے کیوں آ گئے؟ اس میں کئی وجہ ہیں۔ ایک کہ یہودیوں نے اپنی سازشوں کے ذریعے جنگ اپنے ساتھ ملا لی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ عیسائیوں نے یہ دیکھ لیا کہ 1400 سال میں وہ مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں سکے، مسلمانوں کو مٹا نہیں سکے، اور ان کا باطل گمان، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کی بات عقل ان کی اگر ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے یہودیوں نے نہیں مانا تو آج کیسے مان لیں گے؟ ہاں، اب ہونا کیا ہے حدیث کے مطابق، کب ہونا ہے یہ نہیں میں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال کو قتل کر دیں گے، اور تمام یہودی یہ اپنی قتل گاہ میں جمع ہو رہے ہیں، سارے قتل کر دیے جائیں گے، دنیا میں کوئی یہودی اس کے بعد باقی نہیں رہے گا، اور عیسائی جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جمع پڑھ لیں گے، اب دنیا اس طرف جا رہی ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر ہمیں چند باتیں سمجھنی ہیں۔ اس زمین کے اوپر دو ہی حکومتیں ایسی ہیں، دو ہی سلطنتیں کسی نظر پر قائم، تو کون سی تھی؟ اور ان دونوں سلطنتوں کے جو پارلیمنٹ ہیں ان کے اوپر وہ لکھا ہوا، مثال کے طور پر اسرائیل پارلیمنٹ کے اوپر انہوں نے نقشہ، جب بیت المقدس پہ انہوں نے قبضہ 1967 میں اس وقت انہوں نے کہا تھا صرف یعنی اب مدینہ، اور وہاں گریٹر اسرائیل کا جو نقشہ ہے اس میں پوری تفصیل موجود ہے کہ کون کون سے ان کو علاقے چاہیے، مدینہ طیبہ تک تو وہ شامل کر چکے ہیں۔ یہ دہشت گردی نہیں ہے کہ ایک قوم، ایک ملک علل اعلان کہہ رہی ہو کہ ہماری جو سلطنت ہے یہ ہماری موجودہ سلطنت ہماری نہیں ہے، ہم نے وہاں تک ایکسپینشن کرنی ہے؟ بالفرض کوئی اور ملک کوئی بھی ہو، وہ ارد گرد کے 5 ملکوں کو اپنے اندر ملاتے ہوئے لکھ کے لگا دے کہ یہ میرا آئندہ کا نقشہ ہے، اسے کون قبول کرے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ یعنی اتنی تو ان کی دہشت گردی ہے نا، ٹیررسٹ تو یہ ہیں۔ پھر کون سی حکومت؟ پاکستان، ہماری اسمبلی کے سامنے لکھا ہے اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ دو نظریاتی ہیں، 1947 میں پاکستان بنا اور 1948 میں بات سمجھیے، اللہ تعالیٰ پہلے شفا نازل فرماتے ہیں، زمین پہ اتارتے ہیں، بیماری بعد میں آتی ہے، بیماری بعد میں آتی ہے، شفا پہلے آتی ہے، دوائی پہلے آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک رحمت کا اصول ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے شفا اور علاج پہلے بھیجا، علاج پہلے بھیجا، بیماری بعد میں آئی۔ اب یہ کب ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اس علاقے کے لوگوں سے یقیناً کوئی کام دور نہیں گے۔ اس وقت ہماری جو سب سے بڑی کمزوری ہے نا، وہ یہ بچوں کے مجھ سمیت ہم اہل
ہر ایک اپنے سوائے مسلمانوں کو نیک دیکھنا چاہتا ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کے علاوہ پوری دنیا کو نیک دیکھنا چاہتا ہے. سب کو چاہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے, نیک ہو جائے. ذکر اذکار یہ اس لیے کریں, مراقبہ بھی کریں, نیکی بھی کریں, تبلیغ بھی کریں, سارے اچھے یہ کام کریں, سارے نیک ہو جائیں میرے علاوہ. جو میری روٹین ہے اس میں مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے, میرے کمفرٹ زون کو کوئی نہ چھیڑے. جب تک یہ کیفیت ہماری رہے گی نا, ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. جب ہمیں اپنی فکر لگ جائے گی کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, اس وقت مسئلے کا حل ہوگا. اب ہم دیکھیں کہ ہمیں اپنی فکر کب لگنی ہے. آپ لوگوں کو سنا ہوگا کہ روم رہا تھا اور نیرو کیا کر رہا تھا جی, بنسری بجا رہا تھا. یہ سنا پڑا ہے. روم میں جس روم جل رہا تھا, ہم میں سے کسی نے دیکھا جلتے ہوئے روم کو؟ نیرو کو کسی نے دیکھا, اس کی بنسری کو دیکھا؟ نہیں دیکھا نا. لیکن آج لیٹسٹ ورژن ہمارے ہر گھر میں موجود ہے. یہ تو پرانا ہو گیا اور وہ چھوٹا تھا. ہم اس نے ایک دوسرے کا احساس کرنے والی قوم. آج اس محاورے کا نیا ورژن کیا ہو گیا؟ فلسطین جل رہا تھا, ہم کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے. فلسطین جل رہا تھا, سوشل میڈیا پہ انٹرٹینمنٹ کے معاملات کر رہے تھے اور میں شامل ہو رہے تھے. فلسطین جل رہا تھا, ہمارے یہاں شہنائیاں اور خوب بینڈ باجے بجائے جا رہے تھے. یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بنسری بجا رہا تھا, چھوٹی بات رہ گئی. ہم نے اس سے زیادہ بے حسی کی مثال خود قائم کر دی اور گھر گھر سے قائم کر دی. وہ تو ایک شخص تھا اور جس کے پاس آخرت کا کوئی عقیدہ نہیں تھا, مرنے کے بعد جواب کس کو دینا ہے کس کو نہیں. ہمارے پاس تو مکمل عقیدہ ہے. تو ہم سمجھ آتا فرمائے. بہرحال اب ہمارے کرنے کے جو کام ہیں اس کے حوالے سے چند باتیں ہو جائیں. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی راہ, ہمیں نیک اعمال کرنے ہوں گے, گناہ چھوڑنا ہوگا. اس کے اوپر گزشتہ 2-3 دفعہ میں کچھ بات ہو چکی ہے. ایک کام اور کرنا ہے, ان کا بائیکاٹ کرنا ہے. تجارتی طور پر, معاشی طور پر ان کو ہم جو نقصان پہنچا سکتے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اب یہاں ایک دلیل, میں آپ کو 2 دلیل دیتا ہوں قرآن و حدیث سے, اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں یہودیوں کا محاصرہ کر لیا. وہ شکست نہیں کھا رہے تھے, مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی تھی, کام چل رہا تھا, لمبا ہو رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تجارت کے اوپر ضرب لگائی. ان کے باغات تھے, کہا جلا دو, کاٹ دو. جیسے ہی انہوں نے شروع کیا وہ ہل کے رہ گئے اور پھر مسلمانوں کو فتح ہو گئی. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تجارت کے اوپر ضرب پڑے تو وہ ہل کے رہ جاتے ہیں. جب پیپسی کے آواز پیپسی نہ پینے کے لیے مسلمان کھڑا ہو تو وہ پیپسی کی بوتل پہ فلسطین لکھ دیتے ہیں. اب یہ جو اگلی بات کر رہا ہوں اس کی تحقیق تو نہیں ہے, لیکن واٹس ایپ کے مطابق کہ جب معاشی بائیکاٹ کی آواز چل رہی ہو تو وہ اپنی بوتل کے ساتھ چاول کا تھیلا لٹکا دیتے ہیں. یعنی اثر آج بھی ہے. ایک مثال. دوسری مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ بدر کے لیے نکلے تھے تو ایک قافلہ تھا ابو سفیان کا, اس کو روکنے کے لیے نکلے تھے. یہ قافلہ تجارتی قافلہ تھا جی کہ کون سا قافلہ تھا یہ بتائیں؟ تجارتی قافلہ تھا. یہ بات تو سب کو معلوم ہے, لیکن اس کے اندر کی جو بات جو گہرائی والی ہے وہ بہت تھوڑے لوگوں کو معلوم ہے. جناب, یہ تجارتی قافلہ بظاہر تھا, یہ تجارتی قافلہ تیار ہی اس لیے ہوا تھا, مکہ کے ہر نوجوان مرد بوڑھے بچے نے اس میں حصہ ڈالا تھا. اس سے جو نفع آئے گا اس سے اسلحہ خریدیں گے اور اس سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے. ایک تجارت ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر کو چلانا ہے, بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے, خرچے پورے کرنے, یہ کوئی اور تجارت ہے. ایک تجارت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس سے نفع لے کے مسلمانوں کو ختم کر رہے ہیں. تو دونوں میں فرق ہے, برابر ہیں؟
ہاں جی بولیں. بہت بڑا فرق ہے. تو آپ اس کو روکنے کے لیے گئے. ہمیں ان دونوں باتوں سے کیا مل رہا ہے، ان دونوں واقعات سے، کہ ہمیں تجارتی طور پر ان کا بائیکاٹ کرنے کے بارے میں اوپر سے سند مل رہی ہے، ہمیں کرنا ہوگا اور اس کا اثر آئے گا. جب کفار مکہ کو وہاں پتہ لگا نا کہ ہمارا اتنا بڑا قافلہ جس میں ہماری اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے، تو وہ آگ بگولا ہو کے آئے. ایسے نہیں وہ ایک دم گھر نکل کے آ گئے تھے. تو پیچھے کوئی بہت بڑی ریزن تھی. تو سیرت سے ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں. اب نبی علیہ السلام کو ہم ماننے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے جتنی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں ہم کریں. ایک محاورہ ہے، چڑیاں اگر متحد ہو جائیں نا تو شیر کی کھال کھینچ سکتی ہیں. ہم عوام اگر متحد ہو جائیں اور ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں تو ان کی کھال ادھیڑ سکتی ہیں. صرف حکمرانوں کو برا بھلا کہنے سے اور ذمہ دار ٹھہرا دینے سے اور اس کے بعد پھر 2 گالیاں دے کے پیپسی چڑھا لینے سے مسئلہ نہیں حل ہونا. پیپسی چھوڑنی پڑے گی. زبان کا چٹخارا اور چہرے کا مسکارا، اس پہ قربانی دینی پڑے گی. اگر پیپسی نہیں پئیں گے کیا موت آ جائے گی؟ تمام چیزوں کی بات کرو جو ان کی ہیں. اب یہاں نا ایک چیز سمجھانی ہے آپ لوگوں کو. چند دن پہلے ایک بیان میں میری زبان سے بھی نکلا جی، بعد میں بڑا شرمندہ ہوا، سوچتا رہا. تو وہ کیا تھا جو ہم سب کے ذہنوں میں ہے. میڈیا نے اور حالات نے ہواؤں میں ایسی فضاؤں کے اندر ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ ہم ان کے ذہنی غلام بنے ہوئے ہیں. اس وقت میں بھی آپ سے پوچھوں گا، آپ سب اس میں مجھے امید ہے کہ میری تائید کریں گے. جی پروفیسر صاحب آپ سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیں، کیا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ خالص ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، معیاری ہوتی ہیں کھانے پینے کی؟ سمجھتے تو یہی ہے نا. پروپیگنڈا تو یہی ہے، ایک عام ذہن تو یہی ہے. بلکہ خالی پروپیگنڈا نہیں اور عام ذہن نہیں، بعض تو اس کے اوپر بڑے فرم اسٹینڈ لیتے ہیں جی جو کوالٹی وہ دیتے ہیں مسلمان دیتے نہیں، یہ تو بے ایمانی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، لوٹ کھوٹ ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ایسے ہی کچھ ہے نا. تو کہتے ہیں جی وہ جو دے رہے ہیں وہ چیز ٹھیک دے رہے ہیں. اب اس کے اوپر ہم کئی اینگل سے بات کریں گے. بات یہ ہے کہ یہ مغربی الغار ہے، میڈیا ان کا ہے، وہ اپنے میڈیا کے ذریعے جو چاہے ہمیں سمجھا دیتے ہیں. ہم بار بار وہی سن رہے ہو، دیکھ رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف ایک بات اور، وہ کیا جناب، وہ دیکھنے میں بڑے سادہ نظر آتے ہیں، دیکھنے میں بڑے اخلاقی اور بڑے کردار والے نظر آتے ہیں، لیکن جو چھپی ہوئی سفاکی، بربریت، چنگیزیت تاتاریوں میں بھی نہیں تھی وہ ان انگریزوں کے اندر ہے. اور بڑا خوبصورت انداز اپناتے ہیں، ہماری ہمدردی بھی لیتے ہیں اور ہمیں تباہ بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی مسلمان قیدی بنا لیتے ہیں اور قیدی انسانوں کو خرید و فروخت کرتے ہیں، قیدی بنا لیتے ہیں. بھئی جنگی قیدی کو مسلمان اپنے گھر میں اپنے پاس کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رکھتا ہے تو اس کی تربیت ہو جاتی ہے، بعد میں کلمہ پڑھ لیتا. ورنہ تو لوگ جنگی قیدیوں کو جان سے مار دیتے تھے. ایسے تو نہیں کسی کو بیچ سکتے، جنگی قیدی ہوتے تھے. اور انہوں نے پوری قوموں کو، پورے ملکوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، معاشی بھی، سیاسی بھی، ذہنی بھی، ہر اعتبار سے. تو جتنا بڑا ظلم تو چنگیز خان اور ہلاکو خان نہیں کر کے گیا جتنا یہ ظلم کرتے ہیں. اس کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ کرے آپ لوگ اس کو خریدیں اور پڑھیں. کتاب کا نام ہے نقش حیات. کتاب کا نام ہے نقش حیات. کیا نام ہے جی؟ نقش حیات. کنہوں نے لکھی ہوئی ہے؟ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. نقش حیات حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کتاب ہم خریدیں، وہ لاہور سے اردو بازار سے مل جائے گی، انٹرنیٹ سے بھی شاید مل جائے. اس کو خریدیں، پھر اندازہ ہوگا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آج کے زمانے میں ملٹی نیشنل کمپنی، یہ جو ملٹی نیشنل ہے نا، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا کمپنی نے کون سا ظلم یہاں پہ نہیں کیا، بڑے خوبصورت طریقے سے کیا. اس کی چند مثالیں میں دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو 2-3 باتیں اور بتا کہ ہمارے دماغ سے کھرچ نکل آئے کہ جی یہ ایک اچھی کوالٹی پروڈکٹس دیتے ہیں. اب میں ذرا درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ.
جناب علی، ہم کہتے ہیں جی بڑی اچھی پروڈکٹس دیتے ہیں کھانے پینے کی، استعمال کی. اب اسی کو تھوڑا سا ہم اپنے لوکل انداز میں نا اس کو دیکھتے ہیں. انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ پیپسی، 7 اپ، کوک اور اس طرح کے ڈرنکس دیے. کسی سمجھدار ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے، وہ کہے گا ان سب کا صحت کو نقصان ہے. یہ کوالٹی پروڈکٹ جو صحت کو نقصان پہنچا رہی ہے. ہمیں جو کچھ انہوں نے دیا، کیمیکل والا مال دیا، پروسیس فروٹ دیے، آپ جس سے مرضی پوچھ لیجئے، یہ سب صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ کوالٹی پروڈکٹ ہے؟ اچھا، انہوں نے جو ہمیں کوک پیپسی سے لیا کیا؟ مجھے بچپن میں یاد ہے، ہمارے یہاں کوئی آتا یا ہم کہیں جاتے تو دودھ پیش کیا جاتا تھا. بازاروں میں جس طرح آج پیپسی کوک ملتی ہے، دودھ والی بوتلیں ملتی تھیں، اور اس میں تھی گولی پیچھے فٹ ہو جاتی تھی، مختلف چیزیں ملتی تھیں. کوئی ہمارے آتا، ہم کسی کے یہاں جاتے تو لسی مل جاتی تھی، ستو مل جایا کرتا تھا، اور اس طرح کی کئی چیزیں مل جایا کرتی تھیں. اب وہ ساری کی ساری ختم ہو گئیں، بلکہ انہوں نے ہماری اتنی زبردست ذہن سازی کی کہ ہم اپنی معاشرتی اقدار بھول گئے. وہ پیش کرنا ہمیں آج وہ لگتا ہے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے ملٹی نیشنل جوس پیش نہیں کیا، ستو پیش کر دیا، لسی پیش کر دی، دودھ پیش کر دیا. اس پہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. اتنا انہوں نے میڈیا کے ذریعے. تو جناب انہوں نے ہمیں صحت دی ہے، بیماری دی، اور بیمار کر کے دوائیاں بھی پیچھے سے دیں. ہم کہتے ہیں بڑے اچھے. بات میں نے غلط تو نہیں کی؟ دیکھیں، آپ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، اس پوائنٹ میں اگر میں کہیں غلط ہوں تو ابھی مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، دوسری بات اسی کا آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جب ان کی چیزیں خریدی تو پیسہ ان کو دیا، اپنی معیشت کو کمزور کیا. تو ہم نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ دشمنی کی. آج سے 20-30 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ دیسی گھی ٹھیک نہیں ہے، بناسپتی آئل آ گیا اور قوم کو ادھر لگا دیا. آج کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو غلطی ہو گئی. جب قوم بیمار ہو گئی اور ان سارے مریض ان کے گاہک بن گئے، وہ ہمارے مریض کو مریض نہیں، اپنا کسٹمر سمجھتے ہیں. ہمارے ہسپتالوں کو ہاسپٹل نہیں سمجھتے، اپنی دکانیں سمجھتے ہیں. ہم ان کی منڈی ہیں، جانوروں کی طرح میں لے کے چلتے ہیں. سارے تجربے ہم پہ کرتے ہیں. اور آگے چلیں، حلال اور حرام، اس کا جو کانسیپٹ مسلمانوں کے پاس ہے، دل سے بتائیے کیا کسی کافر کے پاس یہ کانسیپٹ ہے؟ ہاں جی، نہیں ہے نا، تصور ہی نہیں ہے. تو ان کی چیزیں پیکنگ بہت خوبصورت، ذائقہ بہت شاندار، اور اجزاء بھی ہم کہہ لیں چلو اچھے کچھ آ گئے. لیکن اللہ کے بندو، یہ تو بتاؤ حلال اور حرام اس کا تصور تو وہاں ہے ہی نہیں. وہ کتنی چیزیں حرام ہمیں کھلاتے ہیں اور کتنی خود کھاتے ہیں. سور کی جتنی فارمنگ آج ہو رہی ہے بہت بڑی تعداد میں، اربوں ڈالر کا سالانہ کام سور کی فارمنگ ہے. وہ ملٹی نیشنل اپنی چیزوں میں کھلاتے پلاتے. پھر ذبیحہ مسلمانوں کا ایک خاص طریقہ ہے، اور اس کا خود مسلمان ہونا بھی ضروری ہے. تو وہ جو جانور ذبح کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے چیزیں جو جیلیٹن ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ اپنی چیزوں میں ڈالتے ہیں. تو حرام ہمیں کھلا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی کوالٹی بڑی اچھی، اور خدا کے بندے وہ اچھی پیکنگ میں ہمیں حرام کھلا رہے ہیں. پھر آپ آ جائیں گے جی وہ حلال سرٹیفائیڈ بھی تو چیزیں ہوتی ہیں. پاکستان میں کوئی اتھارٹی تو دکھائیں جو حلال سرٹیفائیڈ کی کوئی اتھارٹی ہو، جو امپورٹ سامان ہو رہا ہے، کوئی ایسا سلسلہ ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں، کیمیکل امپورٹ کرتے ہیں، بہت بڑا ان کا بزنس ہے ماشاءاللہ، برادری کے ہیں. وہ کہتے ہیں جی چائنا سے ہمیں جو $640 کا کیمیکل ملتا ہے نا کھانے پینے کے حوالے سے، تو ہم اس کو کہتے ہیں حلال چاہیے، وہ کہتے ہیں $10 فالتو دے دو، وہ سرٹیفکیٹ ساتھ لگا دے دو. تو یہ تو سرٹیفکیٹ کے $10 کی $20 کی تو ساری اس کی حیثیت ہے. اس کا چیک اینڈ بیلنس کہاں ہے؟ اچھا جی، ہم مسلمان قرآن و حدیث کو اتنا پورا یقین کریں نہ کریں، انہیں معلوم ہے کہ مسلمان کو حرام کھلا دو پھر اس کو اپنا غلام بنائے رکھو.
یہ حرام کھا لے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، جب یہ حرام کھا لے گا یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، بڑے کام کا ہے، اس لیے کیا ملٹی میں کوئی بات غلط ہو تو بتائیں، میں ذرا ایک تھوڑا سا سوچیں جی آپ۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اب اگلی بات اس کتاب سے، جس کا میں نے کیا نام بتایا تھا کتاب کا، کسی کو یاد ہے؟ بھول گیا۔ نقش حیات کن کی تھی؟ جی، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ بازار سے کوئی خریدے گا جی انشاءاللہ؟ ہاں، خریدنی بھی ہے اور پڑھنی بھی ہے، پھر اندازہ ہوگا۔ اس میں حضرت نے بھرپور طریقے سے لکھا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کیا۔ وقت مختصر ہے، اشارے کے طور پہ چند باتیں بتاؤں گا۔ اچھا، اس میں حضرت نے جو باتیں کہی ہیں نا، وہ عیسائیوں ہی کی کتابوں سے لے کے دی ہیں، ود ریفرنس، کسی عالم اور مولوی کا قول نقل نہیں کیا۔ اب چند باتیں اس کی میں بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انگریز کے آنے سے پہلے ہندوستان کی پوزیشن کیا تھی؟ میجر باسو، انہی کا ہی بندہ ہے، عیسائی ہے، وہ لکھتا ہے، رعایا کی خوشحالی اور سرمایہ داری کے اعتبار سے مسلمانوں کا دور حکومت سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ دولت مندی اور آرام و چین کا جو نقشہ شاہ جہاں کے دور میں ہندوستان میں دیکھنے میں آتا تھا، بلا شبہ وہ بے مثال اور بے نظیر تھا۔ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ اور جناب، آج ہمارے پاکستان میں کتنے قسم کے نوٹ ہیں؟ چند۔ اس زمانے میں ہندوستان میں 1000 قسم کے الگ الگ سکے تھے، اس کی تفصیلات بھی لکھی ہوئی ہیں، جس میں سے بہت بڑی تعداد سونوں کے سکے کی تھی۔ اچھا جی، انہی کا ایک بندہ سر ولیم ڈگبی، پارلیمنٹ کا ممبر ہے ان کی، وہ اپنی کتاب پراسپیرس برٹش انڈیا میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ 1901 میں جبکہ ہندوستان میں نہایت مہلک قحط پڑا ہوا تھا، روزانہ لاکھوں آدمی بھوک سے مر رہے تھے۔ یہ جو میں نے کہا نا، تاتاریوں سے زیادہ ظلم، تاتاریوں سے زیادہ بندے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مارے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان میں نہایت مہلک قحط پڑا ہوا تھا، روز لاکھوں آدمی مر رہے تھے۔ ہمارے طریقہ حکومت جو ہند میں، وہ دکھائی دے رہا ہے کہ جہاں تک ہندوستانیوں کا تعلق ہے اور جو غیر معمولی غربت ہندوستانی بر اعظم میں پھیل رہی ہے، وہ ہماری ہی اس طرز حکومت کا نتیجہ ہے۔ پھر وہ خود لکھتا ہے کہ 3 طریقوں سے ہم نے یہاں پہ اپنے پنجے گاڑے، 3 طریقوں سے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ سر ولیم ڈگبی، یہ برٹش پارلیمنٹ ممبر ہیں۔ پہلا طریقہ یہ بولتا ہے کہ تسلط بذریعہ تجارت، بزنس کے ذریعے ہم نے تسلط کیا، اور اس میں ہمارا جو سلوگن تھا وہ کیا کہ ہندوستان کی دولت، سلوگن ہمارا یہ تھا کہ ہندوستان کی دولت اعلانیہ سمیٹنا ننگے طور پر، اعلانیہ سمیٹنا خوب کھلے طور پر، ایک یہ ان کا کام تھا۔ دوسرا کہتے ہیں کہ دوسرا ہمارا جو اس میں پوائنٹ تھا، ہندوستان کے اوپر تسلط بذریعہ اطاعت بالجبر، اطاعت بالجبر۔ کیا مطلب؟ ہندوستان انگلینڈ کے لیے ہے، اطاعت بالجبر، آگے سلوگن کیا تھا؟ ہندوستان انگلینڈ کے لیے ہے۔ تیسری بات، تسلط خوش معاملگی کے ذریعے، یعنی تسلط آئینی طور پر تسلط۔ ان کا سلوگن کیا تھا کہ دکھانا ایسا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں، لیکن ہندوستانی قوم کو ادنا حالت میں بدستور باقی رکھنا۔ یہ 3 ان کے جو مین پوائنٹس تھے۔ اس کے اوپر بہت تفصیلات کیا لکھی ہیں، کچھ باتیں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی والے کون تھے؟ جب یہ ملکہ برطانیہ سے اجازت لے کر آئے اور کچھ پیسے لے کر آئے، یہ وہاں کے سارے کرپٹ اور جرائم پیشہ لوگ تھے، یہ وہاں کے کوئی نیک اور خاندانی لوگ نہیں تھے جب یہاں پر آئے۔ اور یہاں کے جب یہ آئے تو نواب کرناٹک جو تھا، اس نے کمپنی کے ڈائریکٹروں کو لکھا کہ آپ کے نوکروں کا اس ملک، کرناٹک کے نواب تھے، مسلمان تھے، ان کو پیسے کی ضرورت ہوئی تو ان کو چند دوستوں نے مشورہ دیا کہ آپ یہ جو انگریز تاجر آئے قرضہ لے لیں۔ انہوں نے فوجیوں کی تنخواہیں نہیں دی، فوجی شور مچاتے تھے، تو ہمدردوں نے خیر خواہی کر کے مشورہ دیا کہ بھئی آپ ان کو تنخواہ دے دیں، ان کا پیسے نہیں ہے کہ جی انگریزوں سے لے لیں۔
سود پہ لے لیں. تو انہوں نے 3 بندوں کو تیار کیا، مسٹر ٹیلر، مسٹر میجنڈی اور مسٹر کال، اور ان کو کہا جی آپ ان کو قرضہ دیں. انہوں نے کہا جی قرضہ ہم تب دیں گے جب انگریز گورنمنٹ ہمیں سیکیورٹی دے. انہوں نے دے دی. نواب آف کرناٹک سے انہوں نے ایک رقم طے کی کہ یہ ہم رقم آپ کو دے دیں گے، آپ ہمیں اس کی جگہ اتنی جاگیریں ہمارے حوالے کر دیں تاکہ اس سے جو آمدنی آئے گی وہ ہم سود میں واپس لیں گے. اس نے دے دی، قبضہ لے لیا ان جگہوں کا اور قرضہ دینے کی بات طے کر لی. اب وہ پیسوں پہ پیسہ کو تقاضا کرے، پیسے نہ دیں. جب تقاضا شدید ہوا، ان کا جی ابھی کیش ہمارے پاس نہیں ہے، 4 مہینے بعد دیں گے. اس نے فوج کو کہلا دیا بھی 4 مہینے بعد تنخواہیں مل جائیں گی اور ایکسٹرا بھی مل جائیں گے مزید 4 مہینوں کے. یہ مانگتا رہا، وہ تھوڑے کر کے دیتے رہے. جو رقم انہوں نے 2 سال پہلے یکمشت دینی تھی وہ 2 سال میں مختلف اقساط میں ادا کی، مختلف قسطوں میں ادا کی، اور سود کے لیے پہلے ہی دن وہ ساری جگہ اپنے پاس لے لی. اس میں آگے جا کے لکھتا ہے کہ جتنی رقم دینی تھی تقریباً وہ رقم ان جگہوں سے کما کے یہ اقساط میں دیتے رہے اور پیسے الگ باقی رہے، سود الگ چڑھتا رہا. لارڈ میکالے کا نام تو ہم سب نے سنا ہوگا، اس کی بات ذرا سن لیجئے. اس نے ایک مضمون لکھا، اس میں لکھا جو ان کے 2 نمبر کے طریقے تھے، کہا کہ اس طریقے سے بے شمار دولت بہت جلد کلکتہ میں ہمارے پاس جمع ہو گئی اور 3 کروڑ انسان حد درجہ برباد کر دیے گئے ہندوستان میں. بے شک ان لوگوں کو مظالم میں رہنے کی عادت تھی، مگر وہ مظالم اس قسم کے نہ تھے جو ہم نے وہاں پہ اپنائے. اور اس کی پھر آگے تفصیل ہے کہ پہلے ان کے اوپر جب کوئی مقامی حکمران ظلم کرتا تھا تو وہ اس کے خلاف بغاوت کر لیتے تھے، ہمارے خلاف تو بغاوت بھی نہ کر سکے. سر ولیم ڈگبی کہتا ہے قبل اس کے کہ جنگ پلاسی فتح ہوئی اور ہندوستان کے خزانے بہہ کر اس انگلینڈ کے اندر آنے لگے اور ہمارے ملک انگلستان کا جوار باٹھا نہایت نیچے تھا، خود انگلستان کی صنعتی ترقی بنگال کے بے شمار دولت کے ذخیروں اور کرناٹک کے خزانوں کی بدولت ہوئی. یہ خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا. لارڈ میکالے یہ لکھتا ہے کہ دولت کے دریا یہاں سے انگلستان کو بہتے چلے جاتے تھے. سر جان شور جس کا تعلق بنگال سول سروس سے تھا، قانون 1933 کے اوپر وہ بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے لیکن ہندوستان کا عہد زریں سنہرا زمانہ گزر چکا ہے، جو دولت کبھی اس کے پاس تھی آج اس کا اکثر حصہ انگلستان بھیج دیا گیا. اچھا ایک اور بھی طریقہ تھا ان کا، حکومتیں تبدیل کر کے پیسے کمانا. میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ ان کو مل گئے تھے تو وہ محمد علی کو کرناٹک میں لے کر آئے اور میر جعفر کو بنگال میں لے کر آئے. ان کو تجربہ ہوا کہ یہ جو حکومت بدلتے ہیں ہمیں پیسے ملتے ہیں، تو یہ بھی ڈاکومنٹ ہے. 1757 میں میر جعفر کو جب تخت لائے تو 3 کروڑ سے زیادہ ان کو اشرفیاں ملی. 8 میں میر قاسم کو جب لائے تو 26 لاکھ ملی. پھر اس کے 13 سال بعد دوبارہ میر جعفر کو لے کر آئے تو 1 کروڑ 41 لاکھ ملی. پھر 1765 میں 2 سال بعد نجم الدولہ کو لائے 19 لاکھ. اس طریقے سے بھی انہوں نے پیسے کمائے. تیسرا دور آج تک آئینی اپنے تیسرا دور ابھی تک چل رہا ہے، یہ ختم نہیں ہوا. ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام بدل کے کیا ہو گیا؟ ملٹی نیشنل کمپنی. یہ آئینی تحفظ اپنے تاجروں کو دینا، جس میں دکھانا یہ کہ ہم آپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں لیکن پس پردہ ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. سر جان سیلور جو کہ مدراس کے بورڈ آف ریونیو کا صدر رہا ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایف بی آر کا صدر سمجھ لیجئے، ان کی ایف بی آر کا بورڈ آف ریونیو. وہ کہتا ہے جی ذرا سمجھنے والا جملہ ہے بڑا عجیب، ہمارا طرز حکومت اسپنج سے بڑی مشابہت رکھتا ہے. اسپنج دیکھا کبھی آپ نے، فوم جو ہوتا ہے؟ کہتا ہے ہمارا طرز حکومت اسپنج سے بہت مشابہت رکھتا ہے، وہ گنگا کے دہانے سے ساری نعمتیں چوس لیتا ہے اور دریائے ٹیمز کے کنارے بہا دیتا ہے.
یہ ان کا FBR کا بندہ، بورڈ آف ریونیو کا صدر، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارا طرز ٹیکسیشن، ہمارا طرز حکومت ایسا ہے جیسے اسپنج، یہ دریائے گنگا سے چیزوں کو نچوڑ کر ہمارے دریاؤں میں بہا دیتا ہے۔ سر ولیم ڈگبی اپنی کتاب پراسپیرس برٹش انڈیا، اس میں یہ لکھتا ہے کہ آئینی طریقے پر جو پہلے طریقے ہوئے اطاعت کے، جرم کے اور زبردستی کے، بالجبر کے، وہ الگ ہیں۔ کہتے ہیں اس آئینی طریقے سے ہندوستان سے دولت جو انگلینڈ پہنچی ہے اس کی تعداد 6080 ملین پاؤنڈ ہے۔ اس آئینی طریقے سے ہندوستان کی جو دولت انگلینڈ پہنچی ہے اس کی تعداد 6080 ملین پاؤنڈ ہے۔ 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں۔ 6080 پاؤنڈ تو انہوں نے صرف 6080 پاؤنڈ نہیں، 6080 ملین پاؤنڈ یہ انہوں نے آئینی طریقے سے لیے۔ جب ہندوستان کنگال ہو گیا نا تو انہوں نے ایک نیا طریقہ شروع کیا جو 1792 میں تھا۔ حکومت ہندوستان کو قرضہ دینا شروع کیا، یہاں سے اربوں لے گئے، قرضہ دیا لاکھوں میں، اور وہ لاکھ آج تک ختم نہیں ہوئے۔ 1792 میں 70 لاکھ پاؤنڈ کا پہلا قرضہ انگلینڈ نے دیا ہندوستان کو، جو 1913 تک 30 کروڑ 70 لاکھ تک پہنچ گیا، اور یہاں سے وہ اس سے ہزاروں گنا دولت زیادہ لے کے جا چکے تھے۔ سر چارلس ایلیٹ، چیف کمشنر آسام، 1888، یہ انہی کا ایک بندہ ہے جو چیف کمشنر آسام ہے، سر چارلس ایلیٹ۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں بلا تأمل کہہ سکتا ہوں کہ کاشتکاروں کی آدھی تعداد ایسی ہے جو سال بھر تک یہ نہیں جانتی کہ ایک وقت روزانہ پیٹ بھر کر کھانا کسے کہتے ہیں۔ وہ ہندوستان جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، وہاں ان کے طرز حکومت نے، ان کے ٹیکسیشن کے قانون نے، ان کے معاملات نے اس کو اتنا کر دیا کہ آدھے سے زیادہ کسان روز ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے تھے، جن کے ہاں ہر وقت فصلیں ہوتی تھیں۔ آج بھی ہمارے کسان کی یہی حالت ہے۔ اس کے لیے انہوں نے طریقے کیا اختیار کیے، یہ آج بھی ہیں۔ ایک طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ ہندوستانی کاریگروں کو صنعت سے روکا جائے، یہاں پہ انڈسٹری نہ لگنے دی جائے۔ دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ ہندوستان کے مال کو انگلستان میں داخل نہ ہونے دیا جائے، اور تیسرا طریقہ اختیار کیا کہ اپنی مصنوعات کو ہندوستان میں بھیجا جائے۔ اب انہوں نے مختلف قسم کے قانون بنائے۔ ایک قانون کے اندر یہ طے کیا کہ یہاں میں خام مال کو بھرپور فروغ دیا جائے، لیکن پروڈکشن پہ نہ آنے دیا جائے۔ ان کو کپاس یہ بنائیں، ہمارے پاس کپاس بھیجیں، کپڑا بنا کے ہم دیں گے۔ آلو یہ اگائیں، آلو ہمیں بھیجیں، چپس بنا کے ہم بھیجیں گے، چپس یہ ہم سے خریدیں۔ تو یہ اس زمانے سے چل رہا ہے کہ خام مال ان کو جتنا بنا سکتے ہیں بنانے دو، وہ ہم خریدیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کو پروڈکٹ بنا کے دیں گے۔ اس کے انہوں نے کئی کام کیے۔ یہاں پہ بہت ساری صنعتیں تھیں، بہت سارے کام ہوتے تھے۔ انہوں نے ساری چیزیں انگلینڈ میں تھیں، یہاں انگلینڈ سے آنے کی جو ڈیوٹی تھی وہ ختم کر دی، تقریباً زیرو کر دی، اور یہاں پروپیگنڈا چلایا کہ بھئی انگلینڈ کی چیز، میڈ ان انگلینڈ یہ زیادہ بہتر ہے یہاں کی مقامی چیز سے، اور لوگوں کے اندر بھی کریز ہوتا ہے کہ ہماری چیز اچھی محسوس ہو۔ اب وہاں سے امپورٹ کے ہندوستان میں سامان ڈیوٹی ہونے کے برابر ہے۔ اس سے کیا ہوا کہ مقامی جو صنعت تھی اس کا بھٹا بیٹھ گیا، وہی ان کو چاہیے تھا۔ یہاں سے بعض چیزیں اچھی بنتی تھیں جو انگلینڈ جانا شروع ہو گئی تھیں، وہاں مانگ بھی آ گئی تھی، اور وہاں کی کاسٹ ہونے کی وجہ سے یہاں کی چیزیں وہاں قبول ہو رہی تھیں، کوالٹی میں بھی اچھی تھی، کچھ کم قیمت بھی تھی۔ وہاں انہوں نے کیا، انگلینڈ کے اندر ہندوستانی اشیاء کے اوپر ڈیوٹی بڑھا دی تاکہ وہ چیز ہمارے ہاں مہنگی ہو جائے، تاکہ اس کا استعمال نہ ہو۔ تو یہ دو طریقے سے انہوں نے کام کیا۔ آج بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سارے کاروبار ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کے لیے فلاں لائسنس کی ضرورت ہے، اس کے لیے فلاں چیزوں کی ضرورت ہے، فلاں ایساروں کی ضرورت ہے، فلاں معاملات کی ضرورت ہے، پھر جا کے آپ اس قابل ہوتے ہیں۔ یعنی اتنا مہنگا کر دیا، اتنا مشکل کر دیا کہ چند لوگ ہی اس کام کو کر سکیں، عام لوگ نہ کر سکیں۔
یہ کام ایسٹ انڈیا کمپنی نے شروع کیا تھا ہندوستان میں، جو آج ہمارے یہاں مختلف آئینی طریقوں سے ہو رہا ہے۔ مختلف کام ایسے تھے، اس کو باقاعدہ اصول بنائے گئے، قانون بنائے گئے کہ یہ کام صرف اور صرف انگریز کر سکتا ہے، ہندوستانی نہیں کر سکتا۔ اور جو ہندوستان کے کام کرنے والے کاریگر لوگ تھے، ورکر تھے، ان سب کو باقاعدہ بلڈنگز میں جمع کیا جاتا، ان کو بند کر دیا جاتا کہ جب تک تم ہمارے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کرو گے اور ہماری ہی مرضی کی قیمت پر ہمارا ہی مال نہیں بناؤ گے، تمہیں چھوڑیں گے نہیں، یا تو مر جاؤ، یہاں پہ باہر نہیں جا سکتے۔ تو ان کو مجبور کیا جاتا کہ نہیں، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کام تو کرنا ہے، تو ان کو صرف اتنی روٹی دیتے، اتنی مزدوری دیتے کہ نہ وہ پورا جی سکے نہ پورا مر سکے۔ اس طریقے سے انہوں نے ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کیا۔ جابرانہ قوانین اس انداز سے بنائے کہ دیکھنے میں نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنے جابرانہ ہے، لیکن وہ ہلاکو خان کی ہلاکو اس سے بھی آگے چلے جاتے تھے۔ چنانچہ انہی کی ایک کمیٹی کے اندر یہ رپورٹ آئی کہ سب سے عمدہ اثر ہماری محنت کا جو ظاہر ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ ریشم بننے والے کمپنی کے کارخانوں میں کام کرنے لگے ہیں۔ اب اگر وہ لوگ خود کام کرنا چاہیں بھی تو وہ نہیں کر سکتے، اگر وہ نہیں مانیں گے تو سرکار ان کو سزا دے گی۔ اس طرح کے قانون بنا دیے گئے۔ اچھا، پھر یہ جو کاریگر ہوتے تھے نا، ان کو قرضہ دے دیا کرتے تھے۔ تنخواہ تو اتنی تھوڑی ہوتی تھی کہ گزارا ہو نہیں سکتا تھا، تو کاریگروں کو قرضہ دے دیا کرتے تھے، اور وہ قرضہ ان کی زندگی گزر جاتی تھی، وہ ادا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ سلسلہ وہاں پہ جاری رکھا گیا۔ بہرحال 18ویں صدی سے ہندوستان کی تجارت کا نقشہ بدل گیا۔ چنانچہ کمپنی کے جو خطوط ولایت سے یعنی انگلینڈ سے آتے تھے، ان میں صاف ہدایات ہوتی تھیں کہ جہاں تک ہو سکے خام مال کی پیداوار بڑھانی چاہیے، مصنوعات کی پیداوار یہاں روک دینی چاہیے، اور اس کام میں قانون سے مدد لینے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں سمجھا گیا۔ مثلا بنگال کے ریشم بننے والوں کو قانوناً منع تھا کہ کمپنی کے کارخانے کے سوا کسی اور کی جگہ پر کام کریں، اور اس کی خلاف ورزی قابل سزا جرم تصور کی جاتی تھی۔ چنانچہ ہندوستانی مصنوعات کی درآمد پر انگلینڈ میں ڈیوٹیز بہت زیادہ بڑھا دی گئیں، اور اس کے برعکس انگلینڈ کی جو مصنوعات ہندوستان آتی تھیں اس کے اندر ڈیوٹیاں بالکل برائے نام کر دی گئیں۔ چنانچہ پارلیمنٹ میں یہ بھی قبول کر لیا گیا کہ بے شک ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ ہندوستان کی مصنوعات گھٹیں، خام مال بڑھے، اور اگر یہ انتظام رہے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہندوستان کا نقشہ بدل جائے گا، صنعتیں غائب ہو جائیں گی، اور برطانیہ کی صنعتوں کے واسطے وہاں صرف خام نہ رہا، جس وجہ سے کاریگر مسلسل بھوک کی وجہ سے دنیا سے چل بسے۔ لاکھوں بلکہ کروڑوں جو کاریگر چھوڑ کر یا دوسرے پیشوں پر مجبور ہو گئے، اور جبر یہ صنعت انڈسٹری کو ختم کر کے زراعتی ملک تک محدود کر دیا گیا۔ مختلف ایگزیبیشن نمائشیں قائم کر کے ہندوستانی میلے ٹھیلوں پہ جا جا کے بڑے بڑے انگریز ولایتی چیزیں دکھاتے پھرتے تھے اور لوگوں کو ان کی خریداری کی طرف مائل کیا کرتے تھے۔ مسٹر ولسن ہندوستان کی تاریخ میں لکھتا ہے کہ موجودہ طریقے تجارت اس بے التفاتی کی افسوسناک مثال ہے ہندوستان کے ساتھ وہ ملک برت رہا ہے جس کی اطاعت ہندوستان نے قبول کی۔ 1813 کی تحقیقات میں بیان کیا گیا تھا کہ ہندوستان کے بنے ہوئے سوتی اور ریشمی کپڑے انگریزی کپڑوں سے 50-60% کم ریٹ پر یہ باہر فروخت ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ مجبور ہو کر ہندوستانی کپڑوں کی درآمد پر 70-80% ٹیکس لگا دیا گیا، اور بعض کو تو بالکل بین کر دیا گیا۔ اگر یہ طریق اختیار نہ کیا جاتا تو انگلستان میں کپڑے کے کارخانے بند ہو جاتے، لیکن ہندوستان کے کارخانے بند کر دیے گئے۔ تو بہرحال اس کتاب میں تو اس کے اوپر بہت تفصیلات موجود ہیں، اس لیے کوئی بھی ہمدردی کا ووٹ غیر مسلم کو دینا یہ نہیں بنتا کہ وہ ظلم بھی ہمارے اوپر کریں، معیشت بھی ہمارے ان کے ہاتھوں میں ہو، ہم انہی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوں اور انہی کو ہم اپنا ہمدرد بھی سمجھ رہے ہوں۔ تو ہمدردی کا کوئی ووٹ نہیں ہے ان کے لیے۔
ہمارے کرنے کے لیے چند کام ہیں، ان کو ہم پابندی سے اگر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ضرور متوجہ ہوں گی۔ ہم تمام مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں کے اندر احساس پیدا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے احساس پیدا کریں، ان کے غم کو اپنا غم تو سمجھیں۔ ہمارے اندر اتنا احساس تو ہو کہ وہاں وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، تکلیف ہو رہے ہیں، اور ہم یہاں گناہوں سے تو اپنے آپ کو بچا لیں، قربانیوں سے تو بچا لیں، ہم اپنی تقریبات کو ذرا سادہ کر لیں، ان کے لیے کوئی احساس ہمارے دل میں تو ہو۔ ورنہ یہ نہ ہو کہ وہ جو نیرو بنسری بجا رہا تھا، روم چل رہا تھا، نیرو بنسری بجا رہا تھا، فلسطین چل رہا تھا، ہم کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے، فلسطین چل رہا تھا، ہم میوزک دیکھ رہے تھے، ہم انٹرٹینمنٹ میں لگے ہوئے تھے، یہ مثال نہ ہو۔ دوسرا، جتنا جلدی ہم گناہوں کو چھوڑیں گے اتنا اللہ کی رحمت قریب آئے گی، جتنا رجوع اللہ زیادہ ہوگا اتنا اللہ کی رحمت قریب آئے گی۔ ہمیں رجوع اللہ کی، ذکر کی کثرت کی ضرورت ہے۔ آج سے پہلے امت میں کم پریشانیاں نہیں آئیں۔ صلیبی جنگوں میں جو بیت المقدس صلیبیوں نے حاصل کیا، عیسائیوں نے اتنے مسلمانوں کو شہید کیا کہ گھوڑوں کی ٹانگیں خون میں مسلمانوں کی ڈوبی۔ تھوڑا ظلم نہیں کیا۔ تاتاریوں نے مسلمانوں میں تھوڑا ظلم نہیں کیا۔ انگلینڈ، رشیا میں جب کمیونزم آیا تو وہاں جو مسلمان ریاستیں تھیں، مسلمانوں پہ تھوڑا ظلم نہیں ہوا۔ انگلستان جب ہندوستان میں آیا تو یہاں تھوڑا ظلم نہیں ہوا۔ اسپین سے جب مسلمانوں کو نکالا گیا تو تھوڑا ظلم نہیں ہوا۔ خلافت عثمانیہ کے وقت میں تھوڑا ظلم نہیں ہوا۔ 1947-48 میں ادھر پاکستان بنتے وقت، ادھر اسرائیل بنتے وقت مسلمانوں پہ تھوڑا ظلم نہیں ہوا۔ بہت سارے ایسے موقع آئے ہیں کہ مسلمانوں پہ بڑے بڑے ظلم ہوئے، لیکن آج جو بے حسی ہمارے اندر ہے یہ پہلے والوں میں کبھی نہیں تھی۔ ہم ان سارے ظلموں کے باوجود مسجد کی طرف قدم نہیں بڑھا رہے۔ کوئی ہے جس نے فجر کی نماز میں اضافہ کر دیا ہو، جس نے اور نمازوں میں اضافہ کیا ہو، دعاؤں میں اضافہ کیا ہو؟ تو پہلے جب پریشانی آتی تھی ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، آج ہمارا رجوع نہیں ہے۔ پھر دعاؤں کا اہتمام، دعاؤں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کلمات پڑھ لیجو، جو بیعت کرنا چاہیں وہ بیعت کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ چلتے پھرتے کام کاج کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وضو ہو تو بہت اچھا، نہیں تو بغیر وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت۔ 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح، لیکن روز ہم پڑھنے والے بنیں۔ ایسا نہ ہو کہ فیس بک کا پیج ہم روز کھولیں اور قرآن مجید کا پیج نہ کھولیں۔ کئی ایسے بھی بدنصیب ہیں، محروم ہیں، جو ایک دن میں فیس بک کا پیج کئی مرتبہ کھول لیتے ہیں اور قرآن مجید کا پیج کئی دن میں ایک دفعہ بھی نہیں کھولتے۔ یہ زیادتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ضروری ہے۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول۔ پانچویں چیز ہے مراقبہ، تھوڑا سا انشاءاللہ بھی کریں گے۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے خیال کر کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جو وقت ملے، روز پابندی سے ہم مراقبہ کریں، انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ مراقبہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن فجر سے پہلے یا فجر کے بعد کا وقت اس کے لیے زیادہ مفید ہے۔ باقی جو جس کو موقع مل جائے پابندی سے کریں۔ مراقبہ جب کرنے لگتے ہیں شروع میں پریشان ہوتے ہیں، جو توجہ نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی نہیں ہو رہی، تو کوئی بات نہیں، کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی۔
چھٹی چیز ہے سے رابطے میں رہے. اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی کر لیجئے, مراقبہ. آنکھوں کو بند کر لیجئے, سروں کو جھکا لیجئے, یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما. رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں اور باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما. رب کریم اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرما. یا اللہ آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما، وقت کے مطابق اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما. یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما. یا الہ العالمین اپنی رحمت کا معاملہ فرما. یا اللہ معصوم خون روز بہہ رہا ہے، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، مسلمانوں کے اوپر رحمت کی نظر فرما. پوری امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. امت کے سر کو ڈھانپ دیجئے، امت کو عزت رفتہ عطا فرما دیجئے. یا الہ العالمین جو ہمارے دشمن ہیں انہیں ہدایت عطا فرما دیجئے. اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، اللہ ان کو چن چن کر دفع دور فرما دیجئے. یا اللہ جس طرح آپ نے عاد اور سمود کو ہلاک اور تباہ کیا تھا، برباد کر دیا، مٹا دیا، اللہ یہود اور ہنود فرما دیجئے. اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحمت فرما. اللہ ہماری طرف نہ دیکھیے، امت خضرا کو دیکھ لیجئے. نبی علیہ السلام الفاظ یا امتی یا رب امتی، اللہ رحمت فرما دیجئے، ہم پر رحمت فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو فرما، ہماری رات باتوں کو پاکیزہ فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما. رب کریم ہم پر اپنی رحمت کا معاملہ فرما، آنے والے وقت کو پہلے سے بہتر فرما. تمام والدین آنکھوں کی عطا فرما اور اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں، قدر دان آسان فرما. کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. اور تمام حاضرین یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. رب کریم بیت المقدس کی حفاظت فرما، بیت اللہ شریف کی حفاظت فرما، مدینہ طیبہ مسجد نبی شریف کی حفاظت فرما. یا اللہ دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، بچے اور چپے چپے کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما. یا اللہ ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، امانتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم پر اپنی دائمی رحمت کا معاملہ فرما. رب کریم ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، شکر کرنے والی زبان عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا. اللہ قیامت کے دن کو ہمارے لیے عزتوں کا میدان بنا دینا. اللہ بغیر عذاب بغیر حساب جنت عطا فرما دینا. یا اللہ ہم فرما دیجئے. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے کہنا چاہتے تھے کے لیے دعائیں تیرا اور تمام اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. صلی اللہ تعالی علی خلقہ سیدنا
مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين یا رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان دے دیجئے پھر نماز کی تیاری کر لیں. برابر میں ہماری دعا یا عمل کو چل رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنی مستقل اذان ہر نماز جب یہ ہوتی ہے کو دے دیں. درس قرآن.com www.درسقرآن.com